ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہم سب کو دکھایا اور سجھایا. محترم حضرات، اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک وہ عام غلطی جو اکثر مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی طرف نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب جمعہ کی مناسبت ہو، چاہے مؤذن اذان کہہ رہا ہو یا خطیب خطبہ کہہ رہا ہو، آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں، قریب سے قریب تر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئیں، داخل ہوں، پہلی بات تو اول وقت میں آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تاخیر سے آتے ہیں، مؤذن صاحب اذان کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ اذان کا جواب دیتے ہوئے ٹھہر جائیں، یہ جمعہ کے دن مناسب بات نہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب اور فرض درجے کی عبادت ہے. تو اس فرض درجے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کرنا بھی فرض ہے. لہٰذا آپ ایسا نہیں کریں گے کہ مؤذن صاحب کا اذان ان کا جواب دیتے ہوئے ٹھہر جائیں، پھر اذان ختم ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. ایسا نہیں کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو سارے ملائکہ اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. سارے ملائکہ نے حکم ربانی کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کہا انکار کرتے ہوئے، انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. اور آگ کا مزاج ابھرنا ہے، بھڑکنا ہے، اوپر اٹھنا ہے، اور مٹی کے مزاج میں دبنا ہے. لہٰذا ابھرنے والی چیز دبنے والی چیز کے سامنے کیوں کر جھکے؟ جب ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے رجیم بنا دیا اور مردود بنا دیا. اور پھر جب شیطان لعین اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا
تو شیطان نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا تیری دعا ہم قبول کرتے ہیں، جا قیامت کی صبح تک ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے یہ نیک بندوں کو بہکانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، گمراہی کے راستے پر نہیں، گناہوں کے راستے پر نہیں، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، گمراہ کرنے کی جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آخر میں شیطان نے کہا تو اپنے بندوں میں سے اکثریت کو مشرک پائے گا، اللہ کے شکر کرنے والے، اس کی توحید پر قائم رہنے والے، عقیدے پر قائم رہنے والے تیرے بہت کم بندے ہوں گے، اکثریت کو میں گمراہی پر ڈال کر ہی چھوڑوں گا، مشرک بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، شیطان نے کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر ممکن کوشش کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ کفر اور شرک کا راستہ ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش بندہ کافر ہو جائے، بندہ مشرک ہو جائے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دین ہے، تمہارا اسلام ہے، تمہاری توحید ہے، یہ تمہاری اصل پونجی ہے، یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے، اور یہ اصل تمہاری قیمتی چیز ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی نوبت پڑ رہی ہے۔ آج ہر نئے سورج کے ساتھ نئی خبر کہ فلاں مسلمان گھرانے کا فلاں بچہ فلاں غیر مسلم بچی کی عاشقی کے چکر میں مبتلا ہو کر مرتد ہو گیا۔ کتنے خبریں آج ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان گھرانے کی بچی غیر مسلم کے پیار میں پھنس کر وہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ سب سے پہلے میں کفر اور شرک کے راستے سے آؤں گا، تیرے مسلمان بندوں کو میں کافر بنا کر چھوڑوں گا، انہیں مشرک بنا کر چھوڑوں گا۔ اگر بندے اس میں شیطان کو شکست دے دیں، شیطان کو ناکام کریں، شیطان دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں ان کے سامنے سدھار کر، سنوار کر، خوبصورت بنا کر دین کے نام پر شروع کر دیتا ہے۔ عید میلاد النبی کی بدعت آپ سب کو معلوم ہے۔ ہاں، کون بدعتی یہ شخص مانتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ بدعتی کیا سمجھتا ہے؟ میلادی کیا سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پیار میں یہ سب کر رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ دوسرا راستہ میں بدعتوں کے راستے سے آؤں گا، اگر تیرے نیک بندے اس راستے میں بھی مجھے ناکام کر دیں پھر تیسرا راستہ میں گناہوں کا انتخاب کروں گا، تیرے بندوں کو قتل کے راستے پر لگاؤں گا، تیرے بندوں کو میں زنا کے راستے پر لگاؤں گا، تیرے بندوں کو میں چوری اور ڈکیتی کے راستے پر لگاؤں گا۔ بڑے بڑے گناہوں کے راستے سے شیطان آئے گا۔ اگر یہ وار میں بھی ناکام ہو جائے، فرض درجے کی جو بڑی بڑی عظیم عبادتیں ہیں ان سے غافل کراؤں گا۔ اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے، زیادہ اہم کام تیرے بندوں کی نگاہوں میں گھٹاؤں گا اور کم اہم کام کو تیرے بندوں کے سامنے زیادہ اہم بتاؤں گا۔ اور آج شیطان اپنے اس کام میں برابر وہ مکمل ہو رہا ہے اور کامیاب ہے۔
جہاں بہت سارے بندے عقیدے سے بڑھ کر نماز کو سمجھتے ہیں، عقیدے کی، شرک کی، کفر کی، توحید کی ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں جتنی حیثیت کی خدمت خلق کی ان کی نگاہ میں حیثیت ہے۔ مخلوق کی خدمت کرو، وہ ننگے ہیں تو انہیں پہناؤ، وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ، وہ بیمار ہیں تو علاج کراؤ، اگر اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے فیس نہیں تو فیس پے کرو۔ یہ خدمت خلق آج ان کی نگاہ میں سب سے اہم مسئلہ بن گیا، توحید کا مسئلہ ان کی نگاہوں میں اہم نہیں، شرک کے تقاضے اور شرک کی خباثتیں ان کی نگاہ میں اہم نہیں۔ تو شیطان ان راستوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بندوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان کے ان حملوں سے، شیطان کے ان راہوں سے بہت ہوشیار رہ کر زندگی گزارے۔ حضرات، شیطان کا سب سے پہلا حملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، صیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، جب ماں کے پیٹ سے بچہ سب سے پہلی سانس دنیا میں لیتا ہے اور بچہ جو چیخ کر روتا ہے، آپ فرماتے ہو شیطان کی چونٹی ہوتی ہے، شیطان کا کچوکا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے شیطانی حملے اور شیطانی ہتھ کنڈے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا پیچھا برابر شیطان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات بھی فرمائی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، شیطانی وسوسے ہمارے ذہن و دماغ میں اسی انداز میں کام کرتے ہیں۔ شیطان غلط خیالات ڈال کر، گناہوں کے ارادے ڈال کر، غلط جذبات ہمارے ذہن و دماغ میں ڈال کر برابر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس تیزی سے ہمارے جسم میں خون سرکولیٹ ہوتا ہے، خون گردش کرتا ہے، شیطانی وسوسے، شیطانی ہتھ کنڈے اور شیطانی حملے بھی ہمارے ذہن و دماغ میں اسی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی شیطان کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ، کہ لوگوں، شیطان، اللہ نے اس کو ایسا پاور دیا، ایسی طاقت دی ہے، تمہارے ہر کام میں شیطان شریک ہوتا ہے، تمہارے ہر کام میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اگر تم بسم اللہ نہ پڑھو شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی کھانا کھانے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، اور اگر اللہ کا نام لینا بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھ لینے سے شیطان نے جو کچھ کھا لیا شیطان باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، قے کر دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ جب تمہارے ہاتھ میں سے کوئی لقمہ چھوٹ کر زمین پر گر جائے، فلا یدعها للشیطان، شیطان کو کھانے کے لیے مت چھوڑیں، بلکہ اسے صاف کرے، صاف کرنے کے بعد اس لقمے کو کھائیں۔ آج مغربی تہذیب کی دیکھا دیکھی، یورپین کلچر سے متاثر ہو کر ہم نے یہ مزاج اپنایا ہوا ہے، آدھا کھائیں گے اور آدھا چھوڑیں گے۔ خاص کر جو دعوتوں کا ماحول ہو، دعوتوں کی جو مناسبتیں ہوتی ہیں، حرص و ہوس میں آ کر انسان خوب اپنے پلیٹ میں بھرتا ہے، آدھا کھاتا ہے اور آدھا شیطان کے لیے چھوڑتا ہے۔ لقمہ محض گر جائے تو اللہ کے رسول نے کہا صاف کر کے کھائیں، اس لیے کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو سوچو جو آدھا پلیٹ ہم کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کس قدر اس کھانے سے موٹا ہوتا ہوگا، تازہ ہوتا ہوگا اور کتنا طاقتور ہوتا ہوگا۔ شیطان کھاتا ہے کھانا، شیطان بھی کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے، گرچہ ہمارے گھر کے دریچے اور گھر کے دروازے بند ہوں، شیطان اس کے باوجود یہ طاقت رکھتا ہے، بند دروازوں میں سے بھی ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر نہ بندا جائے، شیطان اپنی فوج سے کہتا ہے، اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ ما ادرکتم المبیت ولا عشاء، جب بندہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتا ہے، شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے آج تمہیں جگہ بنانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان ہمارے کھانے میں، ہمارے کھانے کے برتنوں میں، ہمارے پینے کے برتنوں میں تک اترتا ہے۔ اس لیے آپ نے تعلیم دی، خاص طور پر ماؤں بہنوں کو تعلیم یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی برتن کھانے کا ڈھانپیں،
جب بھی برتن پینے کا ڈھانپے بسم اللہ کہہ کر ڈھانپنا چاہیے، جب بھی کوئی چیز گر جائے چھوٹ جائے ارے باپ رے، او مائی گاڈ، اس طرح کے الفاظ کہنے کے بجائے اگر وہ بسم اللہ پڑھتی ہیں، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، شیطان ہمارے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم جب واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، کیا تعلیم دی گئی؟ جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور حکیم لوگ کہتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، حکیم لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جو روزینہ کے استعمال کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے صابن ہے ہمارا، ٹوتھ پیسٹ ہے ہمارا، عام طور پر یہ بیت الخلاء میں نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واش روم اور بیت الخلاء یہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، اور شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، ہر ممکن طریقے سے ہمیں تکلیف پہنچانے کی سازش کر سکتا ہے، لہٰذا ہمارے استعمال میں آنے والی چیزیں کبھی واش روم اور بیت الخلاء میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق، کوشش کرو بازار میں سب سے پہلے تمہارا داخلہ نہ ہو، اور اس بات کی بھی کوشش کرو ولا آخر من يخرج منها، اس بات کی بھی کوشش کرو کہ بازار سے سب سے آخر میں نکلنے والے تم نہ بنو۔ فإنها معركۃ الشیطان، بازار کیا ہے؟ یہ بازار شیطان کا میدان ہے، یہ بازار شیطان کا اڈا ہے، یہ بازار شیطان کا معرکہ ہے، یہ بازار شیطان کا میدان ہے۔ یہاں پر جھوٹ عام ہوتا ہے، یہاں پر لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہاں پر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کے اندر امانت داری کا جذبہ کم ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کے اندر ایمانداری کم ہوتی ہے، یہاں پر لوگ نمازوں کو چھوڑ کر کاروبار کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ، بازار شیطان کا معرکہ ہوتا ہے، شیطان کا میدان ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی بازار میں داخل ہو جلد سے جلد اپنی ضرورت مکمل کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے گھر ہیں۔ ہم سب کو اللہ کے گھروں سے پیار ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ہوٹلوں اور پارکوں میں اپنا ٹائم پاس کریں۔ اللہ کے گھروں سے پیار ہونا چاہیے، اللہ کے گھروں سے محبت ہونا چاہیے۔ جب بھی فرصت کے لمحات میسر ہو مسجد میں آ کر بیٹھے ہم، یہاں پر ذکر کر کے بیٹھے ہم، اس لیے کہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمائی وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسند جگہ بازار ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر گناہ سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں، یہاں نافرمانیاں سب سے زیادہ کی جاتی ہیں، اور معصیتیں سب سے زیادہ کی جاتی ہیں۔ بازار کے بارے میں بھی اسلام نے یہ ہماری رہنمائی کی، یہ شیطان کے اڈے ہیں اور شیطان کے میدان ہیں۔ اسی طرح سے حضرات اور تو اور نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی شیطان کی برابر دخل اندازی ہوتی ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے بندہ نماز کو ہی نہ آئے، بہت ممکن کوشش شیطان یہ کرتا ہے کہ نماز سے ہی وہ پیچھے رہ جائے۔ اگر شیطان کے اس ہتھ کنڈے کو ناکام کر کے بندہ نماز میں آتا ہے اور جب نماز میں ٹھہر جاتا ہے، اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا ہے، وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں کہ اس کو گھر میں یاد نہیں آتی، وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں کہ اس کو بازار میں بسا اوقات یاد نہیں آتی۔ شیطان اس کی رکعتوں میں اسے خلل انداز ڈالتا ہے، میں نے نہ جانے کتنی رکعتیں پڑھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی، میں نے قرأت میں نہ جانے کیا کیا غلطیاں کر لی۔ شیطان اس طرح سے اس کے ذہن و دماغ میں نماز کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم میں سے اکثریت کی نمازیں انہی حالات سے گزر رہی ہیں۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی نمازوں کی یہی کیفیت ہے، بس نماز اٹھک بیٹھک کی ہو گئی، ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہمارے جسم کی نماز ہو گئی، دل کی نماز ہماری آج مفقود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، یقال له خنزب، اس شیطان کا نام خنزب ہے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، جب تمہیں ایسا احساس ہو، جب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکو،
تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کھکار کر آپ تھوکو کہ آدھا تھوک آپ کے بازو والے پر اور آدھا تھوک آپ کے کاندھے پر، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ پھونک مارنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونکے۔ اس کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے یہ وظیفے پر مسلسل عمل کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے وسوسے کا مرض ہی ختم کر دیا، شیطان کے حملے کو ناکام کر دیا۔ تو معلوم ہوا شیطان کا حملہ نماز میں بھی ہوتا ہے۔ حضرات، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب کی جو اذان کا وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے فرمایا کفوا صبیانکم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفا۔ جب بھی رات کا وقت ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے، اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو اپنے پاس گھروں میں روک لو، اس لیے کہ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں شیاطین اور جنات پھیلتے ہیں اور کڈنیپ بھی کرتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارا وخطفا، جنوں کے پھیلنے کا اور شیطانوں کے پھیلنے کا وقت۔ ہمارے بچے جو راتوں کے اوقات میں ستاتے ہیں، ہم کو کیوں ستاتے ہیں؟ کیوں ستاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اس تعلیم پر ہم عمل نہیں کرتے۔ مغرب کے اوقات میں ہم اپنے بچوں کو کھیل کود کے لیے باہر چھوڑتے ہیں، نتیجے میں شیطانی اثر ان پر ہو جاتا ہے اور رات بھر بچے بسا اوقات ستاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا خطفہ، جنات بھی کڈنیپ کرتے ہیں، صرف چور اور ڈاکو انسانوں میں سے جو وہی کڈنیپ نہیں کرتے، بسا اوقات شیاطین بھی کڈنیپ کرتے ہیں، شیاطین بھی انسانوں کو ہڑپ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا اور اچانک غائب ہو گیا۔ ان کی بیوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے اپنے شوہر کے کھونے کا آپ سے شکایت کی کہ میرا شوہر کئی دنوں سے لاپتہ اور کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرایا کہ جاؤ تھوڑا پوچھو ان کا شوہر کہاں ہے، کسی کو کچھ بتا کر گیا ہے کیا؟ معلوم کیا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیوی سے کہتے ہیں 4 سال تک انتظار کرو۔ اس کی بیوی 4 سال تک انتظار کرتی ہے۔ 4 سال انتظار کرنے کے بعد وہ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اب تک میرا شوہر لاپتہ ہے، آپ حکم دیتے ہیں کہ تو دوسرا نکاح کر لے۔ وہ نکاح کرتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد ایک مدت گزرنے کے بعد پھر اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے، ملتا ہے۔ ملنے کے بعد دیکھتا ہے کہ بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر دیا، میں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، جاؤ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ سیدھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیسا فیصلہ کر دیا، میری بیوی کا نکاح دوسرے آدمی سے کرا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تم 4 سال تک بغیر بتائے کہ لاپتہ رہو گے اور تمہاری بیوی 4 سال تک تمہارے آنے کا انتظار کرتی رہے گی کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک عذر ہے، میں خود سے گیا نہیں، مجھے لے جایا گیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نتیجے میں کافر جنوں کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے اچک لیا، میرا کڈنیپ کر دیا اور مجھے پابند سلاسل کر دیا، قید کر دیا مجھے۔ پھر 4 سال کے بعد لمبی مدت ان کے درمیان میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد مسلمان جن اور کافر جن دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمان جنوں کو فتح یابی نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، اور مسلمان جنوں نے کافر جنوں کو قید کر لیا، انہی قیدیوں میں میں بھی آ گیا۔ اور جب مسلمان جنوں نے مجھے دیکھا کہ تو مسلمان نظر آ رہا ہے، مجھ سے انہوں نے پوچھا تم ہمارے ساتھ ہی رہنا پسند کرو گے یا اپنے قبیلے میں جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا میں اپنے گھر بار کے پاس جانا پسند کروں گا، اپنے قبیلے کو پسند کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر جب دن کا موسم ہوتا تھا وہ مجھ سے بات کرتے کرتے سفر کاٹا کرتے تھے، اور جب رات کا موسم ہوتا تھا تو ایک لکڑی نما شے میرے سامنے چلتی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ تو یہ واقعہ ہم سب کو بتلاتا ہے کہ صرف انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہی کڈنیپ نہیں کرتے، بلکہ جنات بھی کڈنیپ کرتے ہیں، اور جنات بھی انسانوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔
فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارا وخطفا، صحیح درجے کا واقعہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے اور جنات کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یا ہمارے جانور، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں روک کے رکھیں۔ اور رات کے تعلق سے خاص طور پر سونے کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے وقت یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، خاص طور پر مسلمان بندہ، مومن بندہ جب سوتا ہے، شیطان بھیانک اور ڈراؤنی خواب دے کر اسے غم زدہ کرتا ہے، اسے ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو محسوس کرتا ہے، رات میں ایسا ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں، ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں تو پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، نتیجے میں زندگی کا وہ خواب ایک بڑا صدمہ اور ٹینشن بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو بھی ڈراؤنے اور بھیانک خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، اپنے بائیں کھاندے پر تھوک لیجئے اور کروٹ بدل کر سو جائیے، یا پھر آپ کر سکتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیے، یہ شیطانی خواب کا اثر آپ سے جاتا رہے گا۔ ایک شخص کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، غور سے سننے کی بات ہے، خاص طور پر تمام کے تمام مسلمان نوجوان غور سے سننے کی بات ہے۔ آپ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فلاں بندہ ہے جو صبح سویرے ہونے تک سوتا رہتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ بل الشیطان فی اذنی، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ کیا مطلب؟ فجر کو چھوڑنے والے افراد جو ہوتے ہیں ان کا کان شیطان کے لیے واش روم ہوتا ہے، ان کا جو کان ہوتا ہے شیطان کا بیت الخلاء ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز سے غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح کرنے کے بعد فجر کے لیے اٹھتا ہے، اٹھنے کے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شیطان گردن پر 3 گانٹیاں مارتا ہے، 3 گرہے لگاتا ہے، اور جب دعا پڑھتا ہے تو 1 گانٹی کھل جاتی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، آپ نے کہا دوسری گانٹی بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا تیسری بھی گانٹی کھل جاتی ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، حرکت و عمل لے کر وہ صبح کرتا ہے، متحرک اور فعال ہو کر وہ صبح کرتا ہے، اس کی دن کی پوری زندگی حرکت ہی حرکت سے عبارت رہتی ہے، دل کی زندگی میں برکت رہتی ہے، چڑچڑاپن نہیں ہوتا، سست اور کاہل نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل وہ شخص نہ اٹھتا ہے فجر کے لیے، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، ایسا بندہ نفس کی خباثت لے کر صبح کرتا ہے، سست بن کر صبح کرتا ہے، اس کی پوری دن کی زندگی خیر و برکت سے محروم ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے بندو فجر کی نماز کا اہتمام کرو۔ بہت سارے بندے ایسے جو شیطان کو خوش کر کے فجر کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، آپ اللہ کو خوش کر کے صبح کیجئے، آپ اللہ کو راضی کر کے صبح کیجئے۔ بندے جب اٹھتے ہیں یا تو شیطان کو خوش کرتے ہیں یا تو اللہ کو خوش کرتے ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنے والے بن کر صبح کیجئے۔ تو رات کے تعلق سے شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں۔ اور شیطان کا سب سے خطرناک حملہ کون سا ہے؟ شیطان کی سب سے کراری وار، سب سے خطرناک حملہ، جس حملے کے بعد انسان کی یا تو آخرت بنے گی یا پھر تو آخرت بگڑ جائے گی، یا تو بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا یا تو پھر بندہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ موت کی ڈوریاں جب ٹوٹ رہی ہوتی ہے، زندگی کی سانسوں کی جو ڈور ہے ٹوٹ رہی ہوتی ہے، شیطان اس وقت میں انسان پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس طرح خاتمہ ہوگا انجام ویسے ہوگا، خاتمہ برا تو انجام برا، خاتمہ اچھا تو انجام بھی اچھا۔
شیطان کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، نتیجے میں شیطان سکرات کے وقت انسان کو خوب بہکانے اور خوب گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخری موقع پر اس کی زبان سے ایسا کچھ نکال دوں کہ نتیجے میں زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے اور یہ بندہ ہمیشہ کا ہمیشہ جہنمی ہو جائے۔ شیطان کا یہ حملہ بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے، شیطان کی وار بہت خطرناک وار ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین دی۔ کیا تلقین کی؟ لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ جب دیکھو کہ زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، انسان کے موت کا وقت آ چکا ہے، بجائے یہ کہ ڈاکٹروں کے حوالے انہیں کرو، بجائے یہ کہ ہاسپٹلوں کے سپرد ان کو کرو، سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ زندگی بچانے سے پہلے آخرت بچانے کی کوشش کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اس لیے کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت کا نشین ہوگا، ایسا بندہ جنتی ہو جائے گا۔ شیطان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے اس موقع پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ انہی بچاتا ہے اس وقت اس کے حملے سے جو اس سے پہلے کی زندگی میں توحید اور عمل صالح کرتے رہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ اور محترم ہستی اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہتی تھی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ جب موت کا وقت آ جائے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے، شیطان مجھ پر وسوسوں کے ذریعے حملہ کرے، مجھے گمراہ کرے، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس حملے کے بعد یا تو بندہ ہمیشہ جنتی ہوگا یا تو پھر ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ حضرات، شیطانوں کو اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ بھیس بدل کر انسانوں پر حملہ کر سکتے ہیں، اپنا وجود بدل کر انسانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا بھیس نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے جس ساخت میں اور جس وجود کے ڈھانچے میں ہم کو پیدا کیا، ہمارا وجود بدل نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں انسانی ساخت لے کر، انسانی وجود لے کر آپ کے سامنے ہوں تو میرا وجود دوسرے مخلوقات کی حیت اور کیفیت میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن جنوں اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ کتوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے تعلیم دی، کالا کتا جہاں کہیں نظر آئے، خاص طور پر وہ کالا کتا جس کی آنکھ میں دو نشان ہوں، دو نقطے پائے جائیں، ایسے کالے کتے کو قتل کرو، ایسے کالے کتے کو ختم کرو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ کالی بلی کے سلسلے میں بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو شیطان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ طاقت رکھی ہے، وہ بھیس بدل کر آ کر انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی جنگ خندق چل رہی تھی، اسلامی تاریخ کی سب سے ٹرننگ پوائنٹ والی جنگ، سارا کفر متحد ہو کر مدینہ پر حلہ بول رہا تھا، اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، 10,000 سے زائد لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کو مدینہ کی ریاست سے صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ یہ تھی کہ خندق اور گڑھا کھودا جائے۔ صحابہ اکرام 20-20 ہاتھ لمبا اور 20-20 ہاتھ چوڑا خندق کھود رہے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی، ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی، مسلم شریف کی روایت ہے، ابھی نئی شادی ہوئی تھی، دوپہر تک وہ خندق کھودتے تھے، گڑھا کھودتے تھے۔ دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی اور آپ نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو نیزہ اور ہتھیار ہے یہ ساتھ میں لے کر جاؤ، اس لیے کہ یہودیوں کا قبیلہ راستے میں پڑتا ہے، بڑی شرارتی اور غدار قوم ہے، تم کو تکلیف پہنچائیں گی، تکلیف پہنچانے کے لیے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو تم دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا، لہٰذا ہتھیار لے کر جاؤ۔ اور جب یہ ہتھیار لے کر جا رہے تھے،
گھر کے قریب جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ بیگم گھر سے باہر نکل کر صحن میں کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر صحابی کی غیرت دیکھیے، جیسے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو گھر کے اندر سے صحن میں ٹہرتے ہوئے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے اپنی بیوی کا خاتمہ کرنے کے لیے کہ گھر سے باہر کیسا نکلی میری اجازت کے بغیر۔ ہمارے اسلاف ان کے دلوں میں اپنی عورتوں کو لے کر ایسی غیرت اور ایسی حمیت پائی جاتی تھی کہ آج سبحان اللہ ہماری عورتوں کے تعلق سے ہمارے اندر وہ غیرت اور حمیت کا جذبہ نہیں، جس کی وجہ سے آئے نت نئے دن طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، دوسروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات، عاشقی کے واقعات، کتنے واقعات آج ہمارے زمانے میں رونما ہو رہے ہیں۔ اب جیسا انہوں مارنے کے لیے آگے بڑھے، بیگم نے کہا مجھے نہ مارو، پہلے اندر جا کر دیکھو کہ کیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر دیکھا، یہ بڑا سانپ ہے، ان کے بستر پر لپٹ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو غصہ کے بیگم پر نکالنے والے تھے، وہ پورا کا پورا غصہ سانپ پر انہوں نے نکال دیا، نیزے کو سانپ ہی پرو دیا۔ اب جب پوری طرح سانپ نیزے میں پرو گیا، اس کو لا کر اپنے صحن میں گاڑ دیا۔ اب صحابی کہتے ہیں جب سانپ تڑپنے لگا، تڑپتے تڑپتے انہوں نے صحابی رسول پر حملہ کر دیا، اور جیسا ہی حملہ کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ پہلے سانپ مرا یا یہ صحابی انتقال کر گئے۔ آپ دیکھیں ابلیسوں کے اندر، شیطانوں کے اندر، جنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی ہے، وہ دوسری مخلوقات کا بھیس بدل کر بھی انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا جنات بسا اوقات سانپوں کی شکل میں جیتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان سے 3 مرتبہ 3 دن تک کہو اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر مسلمان ہے تو چلا جائے گا، اگر نہیں گیا تو پھر اس کے بعد اسے قتل کرو فإنہ شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو یہ بھیس بدل کر بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب آخری اور اہم سوال یہ ہے، شیطان کتنے سارے حملے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، وسوسے ہیں، ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی جن ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا، یا پھر میں اس کی شرارت سے مامون ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول کا شیطان بھی مسلمان تھا، لیکن ہم میں سے کسی کا بھی شیطان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا شیطان تھا، مسلمان تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے بتلایا تمہارے پاس گرچہ شیطان رہتا ہے لیکن تم اپنی عبادت کے پاور سے اسے کمزور کر سکتے ہو۔ کیسے کمزور کر سکتے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہے، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ کیا کوالٹی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ مضبوط عقیدہ توحید، اللہ پر توکل کا وہ اعلیٰ معیار، تقوی کا وہ اعلیٰ معیار، عبادت و بندگی کا وہ اعلیٰ معیار، زہد و تقوی کا وہ اعلیٰ معیار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا تھا کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا شیطان ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن اپنی تقوی کے ذریعے، اپنی بندگی کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے عقیدے توحید اور خالص اللہ رب العالمین پر بھروسے کے ذریعے شیطان کی طاقت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بالعکس گناہوں کی زندگی میں ڈوب کر، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر کر، بے نمازی کی زندگی گزار کر اپنے شیطان کو ہم اپنے طور پر طاقتور بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، شیطان سے بچاؤ کا سب سے عظیم طریقہ یہ عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی بنیادی تعلیمات ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ مضبوط عقیدہ ہوگا شیطان اتنا ہی زیادہ کپ آئے گا۔ صرف جسمانی ڈھانچہ دیکھ کر اور جسمانی تقویت دیکھ کر شیطان ڈرتا نہیں،
بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پٹخ دیتا ہے۔ روحانی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، دلی اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا جو کرنے کا کام یہ، اور دوسرا اہم کام، میں نے سنا ہے کہ پردٹور جیسے شہر میں سونے کے کاروباری بہت ہے، الحمدللہ اللہ ان کے کاروبار میں ترقی دے، لیکن ہوشیار ہونا چاہیے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اس کاروبار کے راستے سے کہیں ہمارے پاس سود کی آمدنی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی معاملہ داری کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، شیطان ان کو چھو کر خبتی بنا دیتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب غذا سود کی غذا محبوب ہے، لہٰذا جنات کے اثرات سے پریشان انسان، جادو کے اثرات سے پریشان انسان اپنی زندگیوں کو ٹٹولو کہ سودی لین دین کہاں کہاں پر ہے۔ جب تک آپ سودی کاروبار کا خاتمہ نہیں کریں گے، جنات اور شیاطین کے اثرات سے آپ محفوظ نہیں ہو پائیں گے۔ اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی غذاؤں کو، اپنے لقمے کو سود کی گندگی سے آپ پاک کر لو، انشاءاللہ شیطان اور جنات کے ہر اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک اہم تعلیم جنات اور شیاطین کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے یہ بھی دی ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا تذکرہ۔ سبحان اللہ، اذان میں دیکھیے اللہ نے ایسی طاقت اور ایسا پاور رکھا ہے، اذان کی جیسے ہی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، شیطان مارے ہیبت کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری اذان میں وہ طاقت ہے، ہماری اذان میں وہ پاور ہے کہ شیطان بھی لرز کر بھاگ جاتا ہے، اور اتنی دور تک بھاگتا ہے جتنی دور تک کہ آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر آواز آنا بند، شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا کہ شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے کفتا، صبح تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں کہا گیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان ان گھروں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جن گھروں میں کہ شیاطین بسیرا کرتے، جن گھروں میں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جنات شیاطین ان کے سارے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آخری پیغام اللہ کے بندو یاد رکھو، بس اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں شیطان کا کچھ عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے کاروبار کر رہے ہیں، ایک کاروبار ڈالے چل نہیں رہا، اس کو ختم کیے، دوسرا ڈالے دوسرا بھی چل نہیں رہا، اس کو ختم کیے، تیسرا ڈالے چل نہیں رہا، اب آخر میں یہ وسوسہ آ گیا، یہ کسی نہ کسی کا کیا کرایا ہے، یہ شیاطین اور جن جادو کا مسئلہ ہے۔ بیٹی کے لیے رشتے پر رشتے آ رہے ہیں لیکن رشتے بن ہی نہیں رہے، بیٹی کا رشتہ جڑ ہی نہیں رہا، گھر میں طبیعتیں مسلسل خراب ہو رہی ہے، ہر معاملے کو جن جادو سے جوڑ، یقیناً جن جادو کا اثر ہوتا ہے اور اس کا علاج اللہ کے رسول نے رقیہ شریعہ کے ذریعے بتلا دیا ہے، لیکن ہر مسئلے کو جن جادو سے جوڑنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جن جادو کے علاج سے پہلے اپنے ذہنی مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں کہ شیاطین کے حملے عام ہو گئے، جنات کے حملے عام ہو گئے، شیاطین کے شرارتیں عام ہو گئی، عبادت اور تقوی کی ہم سے دوری کی وجہ سے، اللہ کو بھولنے کی وجہ سے اور اللہ کے ذکر سے دوری کی وجہ سے، جس قدر ہم صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، جس قدر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، جس قدر اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں گے، جن شیاطین اور جادو سے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور جس قدر ہم اللہ سے دور، اس کے دین سے دور رہیں گے، شیاطین اور جن جادو کے حملے اتنے ہی زیادہ ہم پر اثر انداز ہوں گے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ ہم سب کو جن جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائیں، شیطان کے ہر حملے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، موت کے وقت شیطان کے ہر حملے کو ناکام بنا دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائیں، ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو تو دور فرمائیں۔ بار الہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں بے روزگاری کی شکایت ہے، انہیں نیک سے نیک روزگار سے جوڑ دیں۔ بار الہ ہماری بہت ساری بن بیاہی بیٹیاں اور لڑکیاں ہیں، اللہ
ان کے لیے نیک سے نیک اور صالح سے صالح جوڑے کا انتخاب فرمائیں۔ ہم میں سے بہت سارے والدین ایسے ہیں جو باحیات ہیں، اللہ انہیں صحت بھری عافیت بھری لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ بار الہ جو بیماریوں کے سائے میں ہو کر کراہ رہے ہیں، ان کے حق میں شفا یابی کے سلسلے جاری فرمائیں۔ بار الہ جن کی اولاد باغی اور عاصی اور خاطی ہے، ان کی اولاد کو ان کے والدین کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بار الہ انہیں جلد سے جلد اور صالح سے صالح اولاد نصیب فرمائیں۔ بار الہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن کی زندگی عطا فرمائیں، چین بھری سانسیں عطا فرمائیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں، مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیں، اور مسلمانوں کے جہاں جہاں ظالم پائے جاتے ہیں، ظالموں کی صفوں میں زلزلے پیدا فرمائیں۔ بار الہ جب تک رکھے عقید توحید کے زیر سایہ زندگی رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، آخری موقع پر کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔